قال کہا اس نے یعنی ابلیس نے رب فانذرنی الی یوم یبعثون میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک مجھے قیامت تک مہلت دے دے پھر اپنے بندوں کو دیکھنا کہاں جاتے ہیں یہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے اللہ نے یہ امتحان بنانا تھا ابلیس کو مہلت دے دی اب بندوں کا امتحان ہے ایک طرف آیات بینات انبیاء کی دعوت اللہ کا نور ایک طرف ابلیس کے وساوس جس کا سارا معاملہ وسوسے سے آگے نہیں جاتا نہ کوئی دلیل نہ کوئی حجت نہ کوئی معجزہ بس ابلیس کے وسوسے اس کے مقابلے میں آیات بینات اللہ تعالیٰ کی وحی علم کا نور انبیاء کی پاکیزہ دعوت کافی ہے لوگوں کے قبول کرنے کے لیے باتیں لیکن دنیا کی اکثریت ابلیس کے پیروکار بن گئی امتحان میں ناکام ہو گئی یہ اللہ کی آزمائش ہے جہاں حق ہوگا اللہ کے علم کا نور ہوگا وہاں ابلیس کا باطل اور اس کی دعوت اور اس کا تکبر بھی ہوگا اس میں حق والوں کا امتحان بھی ہوگا اس امتحان کے ذریعے ان کے درجات کی بلندی بھی ہوگی یہ ہمیشہ کی ابتلا قائم ہے اللہ چاہتا تو دنیا میں حق ہی حق ہوتا مگر حق بھی ہے اور باطل بھی ہے اس سے حق نمایاں ہوتا ہے حق اونچا ہوتا ہے حق والوں کا امتحان ہوتا ہے ان کے درجات کی رفعت ہوتی قال فإنك من المنظرین فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے فإنك بے شک تو من المنظرین ان لوگوں میں سے جن کو مہلت دے دی گئی کب تک الی یوم الوقت المعلوم وقت معلوم کے دن تک وقت معلوم کیا ہے جب سور پھونکا جائے گا نفخہ اولا پہلا جو سور پھونکا جائے گا جب زندہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اس وقت تک تجھے مہلت ہے اس وقت تک برگلائے گا کہتا ہے قال کہا اس نے تو بعزت کہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین میں ان سب کو گمراہ کروں گا سب کو بہکاؤں گا سب کو کب تک بہکاؤں گا اس موقع پر ابلیس نے کہا تھا نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں بعزت کا بجلال کا اللہ کی عزت کی قسم کا اللہ کے جلال کی قسم کھائی لأغوینہم ما دامت ارواحہم فی اجسادہم جب تک ان کی روحیں جسموں کے اندر موجود ہیں اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا اور اللہ پاک نے جواب دیا بعزتی وجلالی مجھے اپنی عزت کی قسم اپنی جلال کی قسم اغفر لہم ما داموا استغفرونی میں بھی ان کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کی وحی اور آیات بینات یہ ابلیس کے وساوس کے مقابلے میں وسوسے میں آ گئے تو استغفار کا راستہ موجود ہے اس ارحم الراحمین کا نظام موجود ہے 100 سال کے گناہ معاف کر دوں گا اگر ایک بار استغفار کر لو گے استغفار سچا ہونا چاہیے سچا استغفار ہونا چاہیے تو استغفار کی بڑی اہمیت ہے ابلیس کے مقابلے میں اس کی استغیانی کے مقابلے میں اللہ نے استغفار پیش کیا میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کر دوں گا بخشتا رہوں گا